حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روئے زمین پہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے وہ سعادت عطا کی ہے جو کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئی۔ وہ سعادت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ حضور کے گھر میں پلے ہیں۔ اب یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن، لڑکپن، پھر جوانی، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ رہی۔ اب خود سوچئے کہ جس کی تربیت حضور نے کی ہو وہ کتنی شخصیت اعلیٰ ہوگی، اس کو اللہ نے کتنا مقام عطا کیا ہوگا۔ اور پھر خود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار اس قدر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل جو لوگ تھوڑا آگے پیچھے ہجرت کر کے گئے ان کی تعداد 54 تھی، 50 اور 4 54۔ اب یہ 54 صحابہ مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہیں، یہ مہاجر صحابی تھے سارے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انصار کے ساتھ جو مدینہ کے باسی لوگ تھے مواخات قائم کی۔ مواخات کا مطلب آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اب 52 آدمیوں کو انصار کے ساتھ حضور نے ملایا، تم اس کے بھائی ہو بھائی، تم نے اکٹھے رہنا ہے بھائیوں کی طرح، دوستوں کی طرح، پیار محبت سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے دیکھا کہ کچھ افسردہ سے ہیں، کچھ پریشان سے ہیں۔ علی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ اس وجہ سے کہ آپ نے جتنے لوگ آئے تھے مکہ سے ہجرت کر کے سب کی مواخات قائم کر دیے، میں اکیلا بچ گیا ہوں۔ یعنی 54 آدمی آئے تھے، 52 کی آپ نے کر دیے، ترتیب بنا دی ہے، مواخات قائم کر دی ہے۔ اب پیچھے کتنے بچے تھے؟ 2، ایک حضور پاک بچے تھے اور ایک حضرت علی بچے تھے۔ تو یا رسول اللہ باقی سب کی تو مواخات آپ نے قائم کر دی ہے، ایک میں بچا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پکڑا، کھینچا، سینے سے لگایا اور فرمایا علی انت اخیہ فی الدنیا والآخرہ، کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں علی کا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ یعنی دنیا میں بھی حضور نے علی کو قریب کیا اور آخرت کی بھی بشارت دے دی، فرمایا علی کا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ گویا بتا دیا کہ علی جنتی ہے، اور صرف جنتی نہیں، سب سے اعلیٰ جو جنت ہے اس میں جہاں میں نبی رہوں گا میرے سامنے علی کا گھر ہوگا۔ پھر اس گھرانے کے مقدروں پہ ہم قربان جائیں، کتنا اعلیٰ گھرانہ اللہ رب العزت نے حضرت علی کا بنایا ہے۔ علی خود جنتی، علی کی بیوی سیدہ فاطمہ بھی جنتی، حسنین کریمین بھی جنتی، اور صرف جنتی نہیں، حضور نے فرمایا جتنی عورتیں ہیں ان کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہوگی۔ یعنی گویا تمام جنتی سیدۃ النساء اہل الجنت فاطمہ، فرمایا جنت کی جتنی عورتیں ہیں ان کے سردار کون ہیں؟ فاطمہ ہیں۔ اور حسنین کریمین کے لیے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین،
فرمایا حسن اور حسین دونوں میرے شہزادے تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا ان کا گھر تو میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ خود سوچئے یہ کتنا مقدروں والا، کتنے نصیبوں والا گھرانہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یمن فتح ہوا تو یمن کا قاضی بنا کے بھیجا۔ آپ جوان تھے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے، میرا بھی تجربہ بھی نہیں ہے، آپ کسی اور کو بھیج دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سینے پہ یوں ہاتھ پھیرا اور فرمایا اقضاہم علی، اے علی تو میری امت کا چیف جسٹس ہے، میری امت کا تو جج ہے، جاؤ اللہ تم سے ایسے فیصلے کروائے گا جو حق پہ مبنی ہوں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور کا ہاتھ پھیرنا تھا میرے سینے پہ کہ اللہ رب العزت نے میرا شرح صدر کر دیا، اور وہاں سے سوچ اور فیصلے کی تائید آتی تھی کہ میں خود حیران ہو جاتا تھا کہ اللہ کی کس طرح مدد آ رہی ہے۔ یہ حضور کے مبارک ہاتھ کا معجزہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ جو جملہ حضور نے بولا یہ امت میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ اقضاہم علی، فرمایا میری امت کا چیف جسٹس جج کون ہے؟ علی ہے۔ اب حضرت علی کے فیصلے بڑے عجیب و غریب فیصلے ہیں، اور ایسے فیصلے کہ جن میں انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، حضور کا مبارک ہاتھ پھیرنا کہ اللہ رب العزت نے ایسے فیصلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروائے کہ آج ان فیصلوں کو دیکھ کے انسانیت ان سے روشنی لیتی ہے، ان سے سبق لیتی ہے، نور لیتی ہے۔ حضرت علی جاتے ہیں، بازار میں دیکھا ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو تھپڑ مارا۔ اب وہ دوسرا جو تھا اس نے تھانے میں رپٹ کوئی نہیں درج کروائی، نہ تھانے میں آیا، نہ کچہری میں آیا، نہ کسی چوکی میں گیا۔ حضرت علی نے دیکھا تو خود پاس چلے گئے، کہنے لگے بھائی تم نے اس کو تھپڑ کیوں مارا؟ تو اس نے آگے سے لیت و لال کیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے پوچھا جسے تھپڑ لگا تھا، فرمایا تمہیں اس نے تھپڑ کیوں مارا؟ تو اس نے عرض کیا اے امیر المؤمنین اس کا اور میرا سودا طے ہوا، اس نے مجھ سے بکری خریدی ہے، میں نے کہا اتنے درہم میں دے دو، اپنا لے لو بکری۔ اب اس نے وہ درہم تو پورے دیے لیکن ان میں کچھ درہم نقلی بھی ہیں، کچھ سکے کھوٹے ہیں۔ میں نے اسے کہا یہ کھوٹے ہیں تو اس نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت اس بندے نے دیکھا کہ امیر المؤمنین ہے تو فوراً معذرت کرنے لگا، اور جو پیسے بنتے تھے وہ دے دیے۔ آگے والا بندہ جو بکری بیچنے والا ہے وہ شریف آدمی تھا، اس نے کہا اے امیر المؤمنین میں اسے معاف کرتا ہوں، اللہ کے رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اب یہ آدمی جس نے تھپڑ مارا تھا نا یہ جانے لگا جان بچا کے، جب نکلنے لگا تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ آنے والے جو پولیس والے تھے ان کو کہا اس کو پکڑو، میرے سامنے لاؤ۔ اس کو لایا جاتا ہے تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بندے کو 15 کوڑے لگاؤ۔ امیر المؤمنین بندے نے معاف کر دیا پھر بھی 15 کوڑے؟ فرمایا ہاں، جو اس بندے کو تکلیف ہوئی ہے نا اس نے تو معاف کر دیا، لیکن جو سب کی نظروں میں ایک انسان کی اس نے تذلیل کی ہے اور برے بازار میں چہرے پہ تھپڑ مارا ہے، فرمایا اس کا جرم تو بنتا ہے نا، اس کو ایسی سزا دو کہ آئندہ برے بازار میں کسی دوسرے کو کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہ ہو۔ وہاں جتنے بندے موجود تھے انہوں نے اش اش کر لیا۔ کیا فیصلہ ہے کہ
شہروں میں امن تبھی ہوتا ہے کہ جس وقت حاکم وقت خود سو موٹو لے اور غریب کو اس کا حق دلوائے، ظالم کا جابر کا ہاتھ روکے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، ایک عجیب آپ کے پاس کیس آتا ہے، اور ایسا عجیب کیس ہے کہ دنیا کی کوئی عدالت بھی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی، بظاہر گواہی کوئی نہیں ہے، بظاہر معاملہ ایسا ہے کہ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک نوجوان آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے یا امیر المؤمنین میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مجھے انصاف دلائیے۔ کیا ظلم ہو رہا ہے بھائی تمہارے ساتھ؟ کہنے لگا امیر المؤمنین میری ماں نے مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا ہے، وہ کہتی ہے تو میرا بیٹا نہیں ہے۔ امیر المؤمنین نے کہا اچھا ایسا کرو اپنی ماں کو بلاؤ۔ اب جس وقت امیر المؤمنین نے اس کی ماں کو بلایا، ماں کے ساتھ اس کے 4 بھائی بھی آ گئے، پوری برادری بھی آ گئی۔ سب کہنے لگے جی یہ ہماری خاتون پہ بہتان لگا رہے، یہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ 4 بھائی نے بھی انکار کر دیا، ماں بھی انکار کر رہی ہے، جتنے گواہ تھے 40 کے قریب ان کی تعداد لکھی ہے کتابوں میں، سب نے انکار کر دیا یہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کی تو شادی نہیں ہوئی، کنواری ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا وہ نوجوان زار و قطار رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے کہ یہ میری ماں ہے۔ اب بظاہر دنیا کی کوئی عدالت بھی، ظاہر عدالت تو گواہوں پہ فیصلہ کرتی ہے نا جی، تو گواہ سارے کے سارے عورت کے ساتھ ہیں، اس کے بھائی بھی اس کے ساتھ ہیں، اس کی شادی نہیں ہوئی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ اس نے کہا نہیں ہوئی۔ تم اس کے بیٹے ہو؟ کہا جی بیٹا ہوں۔ گواہ سارے کہتے ہیں شادی نہیں ہوئی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نظر سب کو دیکھا اور فرمایا بھائی جو فیصلہ میں کروں تمہیں منظور ہے؟ کہا جی منظور ہے۔ الگ سے اس خاتون سے بھی پوچھا، اس نوجوان سے بھی پوچھا۔ مولا علی شیر خدا نے اپنے غلام قنبر کو حکم دیا جاؤ 400 درہم لے آؤ بیت المال سے۔ 400 درہم لائے جاتے ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس عورت کو تم حق مہر دو، میں علی نے 400 درہم کے عوض تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ وہ عورت چیخنے چلانے لگی، کہنے لگی اے علی کیا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ فرمایا تو ابھی مان ہی نہیں رہی تھی، تو کہہ رہی تھی میری شادی نہیں ہوئی، اولاد کہاں سے آئی؟ تیرے بھائی بھی کہہ رہے تھے، پوری تیری برادری کہہ رہی تھی۔ اس نے کہا حقیقت بات یہ ہے یا امیر المؤمنین کہ میرا خامد فوت ہو گیا ہے اور بہت زیادہ مال و جائیداد چھوڑ کے مرا تھا، میرے بھائیوں نے مجھے ڈرایا دھمکایا کہ بھائی تو انکار کر دے، اس بیٹے کو یہاں سے نکالتا کہ سب پہ ہم قبضہ کر لیں اور تیری شادی کسی اور جگہ کرا دیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ فرمایا میں بھائیوں کے بہکاوے میں آ گئی، اس لیے میں نے ایسا کیا، اور یہ جتنے گواہ ہیں یہ میرے بھائیوں نے ہی تیار کیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داد دی، فرمایا اے علی تو نے ایسا فیصلہ کیا ہے جو دنیا کی کوئی عدالت بھی نہ کر سکتی تھی۔ کہا جاؤ اس بیٹے کو لے جاؤ گھر، دونوں راضی خوشی رہو۔ چوری ہو گئی کوفہ میں، امیر المؤمنین کے پاس کیس آ گیا، گھر سے چوری ہوئی ہے، زیورات چوری ہوئے ہیں، مال چوری ہوا ہے۔ امیر المؤمنین فیصلہ کیجئے کیا کریں ہم؟ چور سمجھ نہیں آتا، جہاں سے چوری ہوئی تھی ان بندوں سے امیر المؤمنین نے پوچھا تمہارا شک ہے کسی پہ؟ وہ کہنے لگے کہ فلاں 3 آدمیوں پہ شک ہے، وہ 3 آدمی جو ہمارے گھر آئے تھے اس کے علاوہ کوئی آیا نہیں ہے اور ہمیں شبہ انہیں پہ۔ اب وہ تینوں مان نہیں رہے۔ امیر المومنین نے فرمایا اچھا مان نہیں رہے؟ کہا نہیں مان رہے۔ کہا ان کو بلاؤ، کچہری لگ جاتی ہے، کھلی کچہری۔
امیر المؤمنین کچہری میں ان بندوں سے پوچھتے ہیں، وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اب چوری خفیہ طریقے سے ہوئی ہے، گواہ کوئی نہیں ہے، چوری بھی ہوئی ہے، اب کیسے چور پکڑا جائے؟ امیر المؤمنین نے کہا ایسا کرو، ان چاروں کو بٹھاؤ، ان کے سر پہ، ان کے چہرے پہ کمبل ڈال دو، ان کے چہرے چھپا دو۔ چھپا دیے گئے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا تلوار لے آؤ، تلوار لائی گئی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے کہا چور کا سر قلم کر دو۔ اب وہ جو تین تھے نا، انہوں نے درمیان میں بیٹھا، وہ پیچھے ہوا۔ مولا علی شیر خدا فرمانے لگے یہ چور ہے، یہ چور ہے۔ اب گواہ کوئی نہیں ہے، آپ کو کیسے پتہ چور ہے؟ فرمایا جس وقت میں نے حکم دیا سر قلم کر دو، تو جس نے اپنا سر بچانے کی کوشش کی چور تو وہی ہے نا۔ سب نے نعرہ تکبیر لگایا، فرمایا اللہ اکبر۔ ایسا فیصلہ کہ جس کا گواہ بھی کوئی نہیں ہے۔ آج تو گواہ بھی ہوتے ہیں، تب بھی دادا جی فوت ہو جاتے ہیں، پوتوں کے جا کے دور میں بھی فیصلہ نہیں ہوتا۔ لیکن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹکاتے نہیں ہیں، فوراً فیصلہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقضاہم علی، فرمایا میری امت کا چیف جسٹس کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیس آ جاتا ہے، مسافر ہیں، دو جا رہے ہیں سفر پہ، راستے میں رکتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، کھانا کھانے لگے۔ اب دونوں نے اپنے سامان سے کھانا نکالا، سامنے رکھا، تو اتنے میں ایک اور بندہ آیا، راہ گزر مسافر تھا۔ اس نے کہا یار کھانا کھا رہے ہیں، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے، اگر مجھے ساتھ شامل کر لوں۔ انہوں نے کہا آ جاؤ بھائی۔ اب یہ تین بندے کھانا کھانے لگے۔ وہ جو پہلے دو بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، دوسرے کے پاس 3 تھیں۔ اب 5 والی نے 5 نکالی، 3 والے نے 3 نکالی، سامنے رکھ دی دسترخوان پہ، کھانا کھانا شروع کر دیا۔ تینوں سیر ہو کے کھا گئے، ساری کھا لی۔ وہ جو بعد میں آیا تھا نا مسافر، اس نے جیب سے 8 درہم نکالے، کہا یہ میری طرف سے یار تم رکھ لو، تم نے مجھے کھانا کھلایا، بڑا خوش کیا ہے، تو سفر میں جا رہے ہو تم بھی میں بھی، چلو کام دیں گے۔ وہ تو چلا گیا۔ اب پیچھے ان دونوں میں آپس میں تکرار شروع ہو گئی۔ وہ جس کی 5 تھی نا روٹیاں، وہ کہتا ہے 5 درہم میں لوں گا، دوسرے کو کہتا ہے تم بھائی 3 لے لو۔ اس نے کہا نہیں، دونوں آدھا آدھا کریں گے، کیونکہ کھانا تو دونوں نے کھلایا نا۔ اب دونوں کی بحث تکرار جب بڑی نا، تو کہنے لگے یار لڑو نہیں، ایسا کرتے ہیں واپس جب جائیں گے نا کوفہ، تو حضرت علی سے فیصلہ کرائیں گے۔ اب دونوں گئے، اپنا سفر مکمل کیا، واپس آئے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے یا امیر المؤمنین آپ فیصلہ کر دیں، کس چیز کا فیصلہ کرنا ہے؟ یا امیر المؤمنین یہ واقعہ ہوا، ہم نے کھانا کھلایا، اس کی روٹیاں 5 تھیں، میری 3 تھی، اس بندے نے ہمیں 8 درہم دیے، تو میں کہہ رہا ہوں آدھے آدھے کر لیتے ہیں، یہ کہتا ہے نہیں آدھے نہیں کرتے، بھائی 5 مجھے دو، 5 روٹیاں میری تھی، تمہاری 3 تھی، تم 3 لے لو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ٹھیک ہے بھائی کر لو آپس میں۔ کہنے لگے نہیں یا امیر المؤمنین آپ فیصلہ کریں۔ فرمایا بھائی جو فیصلہ تم نے آپس میں کر لیا اسی پہ اتفاق کر لو، بہتر ہے۔ میں نے فیصلہ کیا تو کہیں تم میں سے کوئی پچھتائے نہیں۔ کہنے لگے نہیں پچھتائیں گے جی، آپ فیصلہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو، جس کی 5 روٹیاں تھی اس کو کہا 7 درہم تم رکھ لو، 1 درہم اس کو دے دو۔ اب وہ 3 پہ راضی نہیں ہو رہا تھا، کہہ رہا تھا 4 دیں۔ اب کتنے پہ آ گیا جی؟ 1 پہ آ گیا۔ اچھلا کودا کھیلنے لگا امیر المؤمنین میں تو 4 سے نیچے نہیں آ رہا تھا، یہ 3 تو دے رہا تھا، آپ نے کہا 1۔ فرمایا تمہاری روٹیاں کتنی تھیں؟ کہا 3۔ اس کی؟ کہا 5۔ کہا بندے کتنے تھے؟ 3 تھے۔ تو کہا اب کل روٹیاں ہو گئیں 8۔ اب 8 روٹیاں ہو گئی تو اب 8 روٹیاں تقسیم کریں تو 3 ٹکڑے آتے ہیں، 8 3
24 بنتی ہیں۔ اب 24 روٹیاں تم نے کھائی ہیں، ٹھیک ہے، 24 ٹکڑے کھائے ہیں تم نے 8 روٹیوں کے۔ اب ایسا ہے کہ تینوں پہ اگر تقسیم کریں تو 8 ٹکڑے بنتے ہیں۔ تمہاری 3 روٹیاں تھیں تو ان کے بنے جی 9 بنے نا۔ تمہاری 3 روٹیاں تھیں، تمہارے 9 ٹکڑے بنے، ٹھیک ہے۔ تم نے اپنے 8 کھا لیے، 1 ٹکڑا تھا تمہارا، تو اس کی روٹیاں کیونکہ 5 تھی، اس کے 15 ٹکڑے بنے۔ اس نے اپنی روٹیاں کھائی 8، باقی اس کے کتنے بچ گئے؟ 7 بچ گئے۔ فرمایا 7 درہم اس کے بنتے ہیں، تمہارا 1 بنتا ہے۔ اس نے کہا واہ سبحان اللہ، حق ہو تو ایسا ہو۔ واقعی علی مان گیا کہ آپ نے صحیح فیصلہ کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ عام آدمی سے نہیں سلجھتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منٹوں میں اس فیصلے کو سلجھایا، اور سب اش کر اٹھے، واقعی علی آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ نوجوان آیا، رونے لگا۔ امیر المومنین نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ یا امیر المومنین، رو اس وجہ سے رہا ہوں، فلاں جو قافلہ تھا نا، اس کے ساتھ میرا والد گیا تھا ملک شام تجارت کے لیے۔ اب مہینے کے بعد یہ قافلہ سارے کا سارا واپس آیا، میرا والد نہیں آیا۔ میں نے ان سے پوچھا میرے والد صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ تو راستے میں ہی مر گئے تھے۔ میں نے کہا کچھ مال وغیرہ چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اب مجھے شبہ ہے ان پہ کہ انہوں نے میرے والد کو قتل کر دیا ہے اور یہ مان نہیں رہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے ان سے بات کی ہے؟ کہا ہاں میں نے ان سے بات بھی کی ہے، اور قاضی شریح کی عدالت میں جا کے میں نے استغاثہ بھی کیا ہے۔ اب میرے پاس گواہ کوئی نہیں تھا، لہٰذا سارے کے سارے بچ گئے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرمایا سب کو بلاؤ بھائی، سب کو بلایا جاتا ہے۔ کوفے کی جامع مسجد کے ستونوں کے ساتھ ان کو کہا باندھ دو، ان کو سب کو باندھ دیا جاتا ہے۔ ان سے الگ الگ کر کے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنا شروع کرتے ہیں۔ اب دیکھیے گواہ کوئی نہیں ہے، کیوں؟ وہ سارے گروہ ایک ہی تھا نا، ملے ہوئے تھے آپس میں۔ قاضی شریح کی عدالت سے سارے بچ گئے۔ حضرت علی شیر خدا نے عدالت لگائی مسجد میں، ہر ایک ستون کے ساتھ ایک کو باندھا، اور فرمایا ایسا کرو تھوڑا سا پردہ کر لو باقیوں سے۔ اب ایک کے پاس بیٹھے، اس سے کچھ باتیں کی، اور بلند آواز سے کہا اللہ اکبر۔ رجسٹرار سے کہا جو باتیں یہ کرے وہ لکھ لو۔ اب پہلے کے پاس جب کچھ باتیں پوچھنے کے بعد بلند آواز سے کہا نا اللہ اکبر، باقی سارے کانپنا شروع ہو گئے، کہنے لگا او ہو مارے گئے بھائی، اس نے تو بتا دیے۔ اب دوسرے کے پاس آیا حضرت علی شیر خدا، ہاں بھائی تم بتاؤ، تم گئے تھے کہاں تک گئے تھے، کہاں وہ فوت ہوا، بیماری سے فوت ہوا، کس طرح؟ اس نے کہا جی سرکار کی کرنا، جو کچھ پہلے نے بتایا وہی ہے، ہم نے خود قتل کیا ہے۔ کہاں ہے؟ میں تو تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں نا، تم نے قتل کیسے کیا ہے؟ اس نے جو بتایا 100 بتایا۔ اب ایک پہلے نے نہیں بتایا، باقی 6 کے 6 آدمیوں نے بتایا۔ وہ 7 بندوں کا جو گروپ تھا سب نے اقرار کیا کہ بھئی ہم نے اس بندے کو قتل کر دیا، کیونکہ اس کا مال بہت زیادہ تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو قاتل ڈکلیئر کیا، اور سب سے دیت لے کے اس نوجوان کو دیا، اور جتنا مال تھا وہ بھی لے کے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقضاہم علی، میری امت کا چیف جسٹس کون ہے؟ علی۔ 3 آدمی آگے کاروبار کیا، آگے اور کہنے لگے بڑی الجھن ہے اے علی، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ کیا سمجھ نہیں آتی؟ کہا ہم نے جو تجارت کیا اس میں ہمیں نفع ہوا ہے، نفع میں 17 اونٹ بچے ہمیں، اب ان 17 اونٹوں کو تقسیم کرنا ہے، ایک بندے کا آدھا مال ہے، ایک کا تیسرا حصہ ہے، ایک کا 9واں حصہ ہے۔ سمجھ نہیں آتی کیسے فیصلہ کریں، کیونکہ جس وقت ہم تقسیم کرتے تو کوئی نہ کوئی اونٹ آدھا آتا ہے۔ اب ہم نہیں چاہتے کہ کسی اونٹ کو ذبح کیا جائے، ہم چاہتے پورے تقسیم ہوں۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا ٹھیک ہے، ان اونٹوں کو لائن میں کھڑا کرو۔ اب کل اونٹ تھے کتنے؟ 17، جو نفع میں بچے، بندے کتنے تھے؟
تین، پہلے کا آدھا حصہ، دوسرے بندے کا تیسرا حصہ اور تیسرے بندے کا 9واں حصہ۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جو میں فیصلہ کروں گا تمہیں قبول ہے؟ کہا ہاں قبول ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ قمبر ایک اونٹ اور بیت المال سے لے آؤ۔ یہ جس وقت سوال لکھتے ہیں نا ریاضی کے، میتھ کے، تو اس میں فرض کریں ایک ڈال لیتے ہیں کوئی انصاف، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کیا۔ فرمایا فرض کرو ایک اونٹ لے آؤ، اب کل کتنے ہو گئے؟ 18 ہو گئے۔ فرمایا ہاں بھائی پہلے بندے تمہارا کتنا حصہ ہے؟ کہا جی آدھا۔ اب 18 کا آدھا کیا بنتا ہے؟ 9 اونٹ اس کو دے دیے، کہا یہ لے جاؤ۔ دوسرے بندے کو بلایا، تمہارا کتنا ہے؟ تیسرا۔ اچھا 18 کے تیسرا کیا بنتا ہے؟ 6 18 6 اونٹ اس کو دے دیے، کل کتنے ہو گئے؟ 15 ہو گئے نا، 9 اور 6 15۔ تو تیسرے بندے سے پوچھا تمہارا کتنا بنتا ہے؟ فرمایا 9واں۔ اب 9 دنے 18، 2 اونٹ اس کو دیے، ایک اونٹ پیچھے بچا۔ فرمایا قمبر اس کو واپس جاؤ، جا کے بیت المال میں رکھو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ دیکھا حیران ہو گئے سارے۔ علی آپ نے ایسا فیصلہ کیا کہ اونٹ بھی سارے بچ گئے، ذبح کوئی نہیں ہوا، لیکن سارے کا سارا پرفیکٹ تقسیم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا علی اقداہم علی، علی وہ ہے کہ جو میری امت کا چیف جسٹس ہے۔ اور یہ نہیں کہ لوگوں کے فیصلے کرتے تھے اور اپنی جس وقت باری آتی تھی بے خبر ہوتے تھے، نہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، خود اپنی باری آئی، اپنی ذرا گم ہو گئی، باہر نکلے دیکھا کوفہ کے بازار میں ایک یہودی کے پاس زرہ ہے، پوری نشانیاں وہی ہیں ساری۔ قاضی شریح کی عدالت میں چلے گئے، خود درخواست دی، کہا میری زرہ گم ہو گئی اور فلاں یہودی کے پاس میں نے دیکھی ہے۔ قاضی نے یہودی کو بلایا، یہودی سے پوچھا بھائی یہ زرہ کس کی؟ اس نے کہا میری اپنی ہے۔ حضرت علی شیر خدا سے پوچھا بھائی آپ کہہ رہے ہیں میری زرہ گم ہو گئی ہے، آپ کہتے ہیں یہ زرہ ہے، گواہ ہے آپ کے پاس؟ فرمایا ہاں۔ کون گواہ ہے؟ فرمایا میرا بیٹا حسن۔ کہا بیٹا باپ کی گواہی نہیں دے سکتا۔ کہا میرا غلام ہے قمبر، کہا وہ بھی نہیں دے سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹے کی اور غلام کی معتبر نہیں ہے گواہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا قاضی شریح کی طرف اور فرمایا ٹھیک ہے، میرے پاس اور گواہ کوئی نہیں ہے، جو تم بہتر سمجھتے ہو فیصلہ کر دو۔ اب کیونکہ گواہ نہیں تھا اور یہودی کہتا تھا میری ہے، لہٰذا قاضی نے فیصلہ کر دیا۔ قاضی شریح نے کہا یہ یہودی کی زرہ لے جاؤ۔ حضرت علی شیر خدا نے باوجود اس کے کہ امیر المؤمنین نے آگے سے کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، خاموشی سے عدالت سے باہر نکلے۔ وہ یہودی آیا اور اس نے زرہ پیش کی، کہا یہ آپ کی زرہ لے لیں۔ کہا بھائی اندر تو تم مان نہیں رہے تھے۔ کہا میں صرف دیکھنا چاہتا تھا۔ اے علی آپ لوگوں کے فیصلے تو بڑی تمتراک سے کرتے ہیں، بڑی فراست سے کرتے ہیں، میں دیکھنا یہ چاہتا تھا آپ اپنا فیصلہ اگر آپ کے خلاف آئے آپ کیا کرتے ہیں۔ فرمایا آپ نے عدالت کا فیصلہ مان کے جو بظاہر حق تھا، فرمایا میرا دل جیت لیا ہے، یہ ذرا آپ رکھ لیں، میں آپ کے نبی محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے آپ کا غلام بن جاتا ہوں، آپ کے نبی کا غلام بن جاتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے زبردست فیصلے کیے کہ اپنے فیصلے کو بھی دیکھ کے ایک یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ جس طرح باقی فیصلے حضرت علی نے اچھے کیے، خلافت کا معاملہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت کرتے ہیں، حضرت علی سے پوچھا جاتا ہے اے علی آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقضاہم علی، علی میری امت کا چیف جسٹس ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے میرا فیصلہ سننا ہے تو جس رسول نے ابو بکر کو ہمارے دین کا امام بنایا وہی ہماری دنیا کا بھی امام ہے۔ تو آج حضرت علی کے فیصلے سن کے یہ عقیدہ اور یقین بنا کے جائیں کہ حضرت علی نے جو فیصلہ کیا ہے حق کیا ہے، کیوں حضور پاک نے فرمایا میری امت کا چیف جسٹس علی ہے، اور خلافت ابو بکر کے بارے میں، عمر کے بارے میں، عثمان کے بارے میں جو حضرت علی شیر خدا نے فیصلہ کیا وہ بھی حق ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ فیصلے مان کے ان کے مطابق علم اور روشنی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے پڑھ لیجیے۔